ناظرین، اس وقت ہم امن فورم ابٹاباد کے زیر اہتمام جو ایک گرینڈ جرگہ ابٹاباد میں منعقد ہوا ہے، آج ملک جنید تنولی صاحب جو میئر تھے تحصیل شیروان کے، اس کے گھر میں آج جناباد کے اندر یہ جرگہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ جرگہ اصل میں ابٹاباد کے اندر جو ڈسٹرکٹ ابٹاباد ہے اس کے اندر جو معاشرتی حوالے سے کوئی خرابیاں ہیں، سماجی حوالے سے خرابیاں ہیں، ظلم زیادتی یا ناانصافیاں ہو رہی ہوں، اس کے لیے یہ ایک فورم بنا ہے۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈر مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس کے باقاعدہ پورے ڈسٹرکٹ لیول پر ایک باڈی بنائی گئی ہے۔ آج ایک اہم میٹنگ ہے جو نیو ایئر کے حوالے سے، کہ نیو ایئر کے موقع پر خاص کر کے ابٹاباد کے اندر عجیب قسم کے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں، اور ان پروگرامات کے اندر بے حیائی اور اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ تو اس کے لیے اس فورم نے مختلف میٹنگز کی، اس سے پہلے آج بھی اس کا ایک حصہ ہے یہ میٹنگ، اور اس حوالے سے ڈی سی کے ساتھ، ابٹاباد کے ڈی سی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ملاقات بھی کی ہے۔ تو آج ایک اہم میٹنگ ہے، انشاءاللہ آگے کی جو بھی اپڈیٹ ہوں گے، اب میٹنگ باقاعدہ سٹارٹ ہونے والی ہے، لوگ یہاں اب آ رہے ہیں اس میں، تو جو بھی اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ جناب عبدالرقیب سعیدی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ 31 دسمبر کے حوالے سے اور جو نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے ہمارے اس ضلع میں جو فحاشی اور یعنی منشیات، خرافات، اس حوالے سے جو بیماریاں ہماری نوجوان نسل اور اس معاشرے میں سرایت کر رہی ہیں، ان کے سدباب کے حوالے سے جو ہماری کوششیں تھیں اور اس کے جو آگے نتیجہ نکلا وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ کے، اور اس کے اوپر ایک دو چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے، اس حوالے سے یہ مشاورت رکھی۔ تو آج میری ملاقات تھی ڈپٹی کمشنر صاحب سے، کچھ میٹنگ تھی، تو اس میٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیز میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے فوراً جو ایس ایچ او سٹی ہیں کیڈٹ نواز، ان کو کال کی اور ان کو واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ضلعی انتظامیہ نے ہر قسم کے پروگرام پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس دن کوئی اس قسم کے خرافات کا مظاہرہ کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایس ایچ او جو کیڈٹ نواز صاحب ہیں سٹی کے، ان کو سختی سے ہدایات جاری کی کہ آپ پہلے ان کو جا کے ایک دفعہ وارننگ دے دیں، اور اگر اس کے باوجود وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر ان کا اس کیفے کو بھی سیل کیا جائے اور ان کے خلاف پرچہ بھی دیا جائے۔ تو علی خان جدون صاحب کے ساتھ غالباً حاجی مصطفیٰ صاحب کا رابطہ ہوا، اور انہوں نے اس بات کی یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم خود بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ ہمارے ضلع میں اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ سرایت کر جائیں۔ تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ 31 دسمبر کو رات 10 بجے کے بعد پلازہ مکمل طور پہ بند کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے جو ان کے تاجر بھائی ہیں وہاں کے، ان کو غالباً آج کا انہوں نے کہا تھا بلا کے ہم ان کو بتا بھی دیں گے کہ 10 بجے کے بعد ایک تو دکان کوئی بھی نہیں کھولنی، اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ شامیانہ لگا کے اس کو وہ بند کر دیں گے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس مشن میں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بزرگوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری بالکل شارٹ سی ہماری وہ کال تھی اس پر یہاں پر کٹے ہوئے، اور اس کے بعد ملک صاحب جنید تنولی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چونکہ اس کے محرک یہی ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر اسی جگہ پر انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا۔ تو اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو الحمدللہ ڈی سی صاحب نے ہماری جو ہماری گزارشات تھی ان کو قبول کرتے ہوئے پھر انہوں نے اپنا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ ابھی اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم نے اس سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے، ابھی آپ لوگوں کا کام ہے کس طرح کرتے ہو۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
हमने हमारे पास जो 3 थे पॉइंट इस किस्म के, ये हमें पता है कि रात को 12 बजे जो जून प्लाजा में एक प्रोग्राम होता है और मिस्टर गनी साहब का जो पाइन स्कूल है कॉलेज, उसमें प्रोग्राम हो रहा है। पिछली दफ़ा भी हुआ क्वाली नाइट। और तीसरा जो आपने अभी नाम लिया कौन सा, कोकास, तो कोकलास पर भी हो गया तकरीबन मामला सेट हो गए। अली खान जदून साहब ने मेरे साथ खुद रब्ता की है, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन दुनिया जहान के जो प्रभात के जो लफंगे किस्म के लोड़े लफंगे वो इधर आ जाते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह उसने आज का कहा था सुबह सवेरे में दुकानदारों को बुलाकर, और उनको मैं कहूँगा कि रात 10 बजे इसको शमियाना लगाकर इसको साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सामने रखी है, बहुत प्यारी प्यारी आई साहब ने भी बाकी बातें कर ली हैं। इस वक्त जो मामला है, मुश्ताक अहमद गनी साहब जो हमारे साहब का स्पीकर भी है, पूरे शहर में कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट के भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में या किसी का भी प्रोग्राम नहीं हो रहे। और डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक बहुत अच्छी एक 10-15 साल पुरानी रवायत चल रही थी उसको ख़त्म किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जरबे वाले जितने भी हैं सारे उनके पास पहले भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के हमने ये काम किया है। अब सूरत हाल ये है कि मुश्ताक गनी साहब की मेरे साथ भी रब्ता हुआ और यही बात उन्होंने की थी कि हम मखलूत नहीं करते, लेकिन अगर वो करते हैं तो बाकी कोई नहीं करता, तो इसका मतलब है ये सबसे सुपर है और गलत है। और इस गलत की हम मजम्मत करेंगे, बल्कि कुछ और भी करेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, क्योंकि उसको ये नहीं करना चाहिए। उसको तो पहले सबसे पहले अली खान ने कहा है कि मैं नहीं करता, यहाँ पे बंद करेंगे। हालांकि उसका बाजार है, मार्केट है, उसका तो प्राइवेट स्कूल है मुश्ताक गनी का, उसको नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो मेरे ख्याल में हमें एक बात की शक्ल में उसको मिलना चाहिए। अगर समझ आए तो ठीक है, ना समझे तो हमें समझाने के तरीके आते हैं, ये सब कोई मसला नहीं है। देखो साफ सी बात है, डी साहब ने भी कहा है एनओसी उसने अगर ले लिया, गलत काम की ले लिया तो कैंसिल कर छोड़ दो यार, अच्छी बात। वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग के बाद उन्होंने फिलफोर तकरीबन 1-2 घंटों के अंदर अंदर उसको बंद करवाया। इस पर भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे जो मोहतरम वाजिब मुस्तफ़ा खान जदून साहब हैं, कन्वीनियर अमन कमेटी के, काफ़ी टाइम से हमारा रब्ता रहा है मोहतरम जमील के नबी साहब के साथ भी और नशीर खान के साथ भी, जो तालिबों के सदर हैं नवाज साहब उनके साथ भी। तो हमने पहले दिन से ही जब ये अमन कमेटी बनी तो हमने इसका वेलकम किया और मेरा बयान भी आया उसमें कि यार ये बहुत अच्छा है हमारे इलाके के लिए, क्योंकि हमारी कुछ रवायात हैं कि एक कमेटी बना लें। 2 दिन तो आपके पास हैं अभी, तो मुश्ताक गनी साहब से मुलाकात कर लें, 5-7 रुकनी कमेटी बनाएं ताकि एक दफ़ा फिर उनको याद दहानी के लिए कर लें। तो बाकी जिस तरह आई साहब ने कहा हमें आता है, सारे तरीके हमें आते हैं फिर, तो ऐसा ना हो कि ज़िले के अमन को हमने किसी सूरत भी ख़राब नहीं होने देना। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये हमारे ऊपर लाजम भी है कि हम इस ज़िले को जिस तरह पहले आज से 20-25 साल पहले जिस तरह स्मूथली चला रहा है, और ये देखें आगे पीछे जो वाक़यात हुए हैं, इस फोरम से मैं उनको भी कंडेम करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पर हमारी जो डॉक्टर बिरदा हैं उनके साथ जो वाक़या हुआ है, ये मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर भी आजी साहब से कहूँगा कि 2-4 अल्फाज कह दें। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामिया के साथ आप राब्ते में रहें, और यहाँ जो हमारी इंतज़ामिया जो कमज़ोरियाँ दिखा रही है उनको भी बराए करम हम इस फोरम से कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लें। और ये ज़िला बड़े अच्छे लोगों का ज़िला है, बड़े पुरअमन लोगों का ज़िला है, तो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला हो कि जिसके लिए फिर हमें कोई अगला कदम उठाना पड़े। ये तमाम अगर जो वाहियात जो फैली हुई है माशरे में अगर ख़त्म नहीं हो सकती तो कम तो हो सकती है। 100 में से अगर एक भी कोई ख़त्म हो जाए तो वो भी हमारी जो है वो कामयाबी है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, मैं उसका कंप्लेंट सेल का KPK का चेयरमैन। भाई ने बात की अवेलिया के हादसे की, तो वो लोग मेरे पास आए कि हमारे साथ ये मामला हो गया है, हमारी एक बहन जो है उसे ब्लैकमेल किया गया, बुरी तरह ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया, तो उसने जहर भी लिया। मैं पहले थाने में गया, उस बंदे पे FIR करवाई, उसे गिरफ़्तार करवाया। उसे गिरफ़्तार करवाने के बाद मैं कम्प्लेक्स में आया रात को उसके पास, उसका वीडियो बयान भी मैंने लिया कि अल्लाह ना करे कि ये एक्सपायर हो जाती है तो
اس کے یہ کام آئے گا. تو وہی ہوا. آج وہ عورت جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. تو اس عورت نے جو بیان دیا کہ مجھ سے 5 تولے زیور بھی اس نے لیا ہے, 4 لاکھ روپے نقد لیے ہیں, اور 2 لاکھ پتہ نہیں 26,000 کے کتنے کی وہ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ ساری اس کی میرے پاس ویڈیو ہے اس کی بنی ہوئی. تو میں بھائی صاحب کے کہنے پر میڈیا کی طرف سے میڈیا کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں امن فورم کے تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلا ایک جو اجلاس یہاں پہ ہوا تھا جس میں یہ ایک ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ خلوص کے ساتھ کوئی کام بھی کریں گے. بڑا مشکل معاملہ تھا. جو حالات آج کل بن گئے ہیں پورے پاکستان میں. نواز خان نے کہا ہم نے بڑے بڑے کام کیے حالات اور وقت کے مطابق. آج حالات تھوڑے سے تبدیل ہو گئے ہیں. یہ ہمارے جیب میں آ گیا ہے سارا میڈیا اور یہ ساری چیز. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ کوئی کام بھی کیا جائے تو اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے. ہمیں تو اللہ نے جلدی دکھا دیا کہ بغیر کسی ٹکراؤ کے الحمدللہ 95% ہم نے یہ معاملات حل کر لی ہیں. کیونکہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور اس میں یہ بات پائن ہلز کے حوالے سے ہے. تو تھوڑا سا کیونکہ کچھ دوست اس اجلاس میں موجود نہیں تھے, یہ آلریڈی پہلے انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا جس کی غالباً ڈی سی نے ادھر بات یہ کی بھی کہ NOC ہم نے اس کی جاری کی ہے. اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جرگے کی کامیابی ہے کہ ہمارے بزرگوں سے رابطہ انہوں نے کیا, اور وہ جو ہماری وہ چیز تھی کہ مخلوط نہیں ہونا چاہیے وہ پیچھے آ رہے ہیں. اور میری رائے اس میں یہی ہے کہ ایک کمیٹی یہاں پر بنائی جائے. علماء کرام بھی ہیں, مشتاق صاحب بھی یہاں کا بیٹا ہے, یہیں سے اس نے سیاست کی ہے, انہی لوگوں کی ووٹوں سے وہ ایک بڑے منصب پہ پہنچا ہے. اور لوگوں کی منشا بھی یہی ہے کہ اچھے خاندان سے ہے اور ان کے اس ادارے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, ٹائم ہے, ان سے بات کی جائے. ذرا ایک قدم آپ پیچھے آئیں اور ذرا سا پیچھے آئیں, اللہ آپ کے لیے بھی اچھا کرے گا. اور ہمارا یہ ماحول جو پہلے ہی بہت اچھا ہے ایبٹ آباد کا, اس میں ایک بہتری جائے گی اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی فائدہ ہوگا. کنوینئر صاحب, امن فورم, میرے تمام مؤذین, علماء حضرات, ایبٹ آباد کے مؤذین اور میزبان ملک جنید صاحب, آپ سب کو شکریہ کہ آج ہم امن فورم کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے, بے حیائی کو, بدعت کو, برائیوں کو مٹانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج ہمارا کاج یہ ہے کہ اللہ کا قانون, نبی کی سنت, اس پہ عمل ہو اور اس کے حوالے سے ایبٹ آباد شہر کے اندر امن ہو. اس امن کے لیے تمام بزرگوں کی اور علماء کی مشاورت سے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد بہت سارے حالات بہتر ہوئے ہیں. ایبٹ آباد کے اندر جو انتہائی پرامن شہر ہے, باہر سے لوگ آ کے, باہر سے یہ بچے بچیاں آ کے تعلیم کے ناطے پہ جو غل و پاڑا کرتے ہیں, نیو ایئر کے نائٹ کے حوالے سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. علی خان جدون صاحب کا کردار ہمارے سامنے ہے اور مشتاق علی صاحب کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. اگر علی خان اتنا پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو میں امید کروں گا, میری یہ امید ہوگی مشتاق علی صاحب سے بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں. میری پرپوزل یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اور ان سے ملے بنفس نفیس, اور ساتھ ہی آخری دن عشاء کی نماز ان کے عام علیہ کی جامع مسجد میں پڑھی جائے یا جامع مسجد میں پڑھی جائے, اور ہم بھی امن کے حوالے سے آخری نائٹ میں تیاری میں بیٹھے ہوں. ہمیں پرامن طریقے پہ مذاکرات کے ساتھ برائی کو ختم کرنا ہے, لیکن ہماری فورس آخری دن, آخری نائٹ کے حوالے سے جاگتی رہے تو یہ اہم کردار ہوگا ہمارا.